نادر نے غسل خانے کا دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ سامنے بیسن لگا ہوا تھا۔ اس نے ٹوٹی کھولی اور پانی کی ایک تیز دھار نکلی۔ ہاتھ منہ دھونے کے بعد اس کے حواس ٹھکانے پہ آئے تو اس نے سامنے لگے ہوئے شیشے میں اپنی شکل دیکھی۔ وہ ایک زرد اور ستا ہوا چہرہ تھا۔ اف خدایا، 1 گھنٹے کے اندر اندر کتنا عجیب تغیر آ گیا ہے میری شکل میں۔ یہ زرد چہرہ اور اندر دھسی ہوئی آنکھیں اور پچکے ہوئے گال، یہ میری صورت تو نہیں ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ دفتن اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بھورے رنگ کی بڑی سی مکڑی چپکے چپکے دیوار پر حرکت کر رہی تھی۔ وہ ایک زندہ اور مجسم مکڑی تھی۔ اس کی گول گول نیلی آنکھیں نادر کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی۔ پھر ویسی ہی ایک مکڑی بیسن کے نیچے سے نمودار ہوئی، اور پھر ایک اور۔ اس نے محسوس کیا کہ غسل خانے کی دیوار اور فرش پر مکڑیاں ہی مکڑیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنے بھاری جوتوں کے ذریعے مکڑیاں کچلنی شروع کر دیں۔ ٹھہریے سر، ٹھہریے، زیڈل کی بھرائی ہوئی آواز اس کے کانوں میں آئی۔ آپ تو ان کو سب کو مار ہی ڈالیں گے۔ نادر کا غصہ اب عروج پر پہنچ چکا تھا۔ یہ ہوٹل ہے یا کچھ اور؟ اس کی زبان پر گالی آتے آتے رہ گئی۔ وہ ہونٹ چبانے لگا۔ خدا کی پناہ، مکڑیاں ہی مکڑیاں، مجھے ان سے سخت نفرت ہے۔ اور تم نے یہاں مکڑیوں کے انبار جمع کر رکھے ہیں، کمرے میں بھی انہی کی تصویریں لگائی رکھی ہیں۔ آخر یہ کیا قصہ ہے؟ مجھے مکڑیوں سے دلچسپی ہے سر، زیڈل نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مجھے ان سے محبت ہے، میں انہیں پالتا ہوں، یہ سب میری پالتو مکڑیاں ہیں اور مجھے بہت چاہتی ہیں۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک تماشا دکھاتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے اپنا دایاں ہاتھ پھیلا دیا۔ نادر کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے زیڈل کی ہتھیلی ایک بہت بڑی بھوری مکڑی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مکڑیاں غسل خانے سے دیواروں پر نمودار ہوئیں اور اچھل اچھل کر زیڈل کی ہتھیلی پر آن گریں۔ نادر کا کلیجہ حلق میں آ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اگر اس وقت وہ زیڈل کو دیکھتا تو اس شخص کی نیلی نیلی گول آنکھوں میں وحشیانہ پن چمک رہا تھا، جو مکڑیوں کی آنکھوں میں بھی موجود تھا۔ میں کھانا کھا کر اس منحوس جگہ سے جانا چاہتا ہوں، اس نے زیڈل سے کہا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ برائے کرم میرا سامان دوبارہ میری کار میں رکھوا دو، اور ہاں، کرایہ میں پوری رات کا ادا کیے دیتا ہوں۔ زیڈل نے ایک لفظ بھی نہ کہا، بلکہ چپ چاپ اس کے ساتھ ڈائننگ ہال میں آ گیا۔ نادر نے دیکھا کہ اتنا بڑا ہال ہے کہ اس میں بیک وقت 200 مہمان آسانی سے کھانا کھا سکتے تھے۔ اس کی سمجھ میں یہ نہ آتا تھا کہ باہر سے مختصر اور حقیر دیکھنے والی عمارت اتنی اندر سے فراخ کیسے ہے۔ وہ ابھی اس حیرت میں ہی تھا اور اس کے بعد ایک میز پر بیٹھ گیا۔ اس نے زیڈل کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔ سر، میں آپ کو ابھی کھانا لا کے دے دیتا ہوں، لیکن آپ خواہ ناراض نہ ہوں۔ یقین کیجئے کہ اس میں میری کوئی خطا نہیں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کو مکڑیوں سے اتنی نفرت ہے تو اسے غسل خانے میں کبھی نہ جانے دیتا۔ آپ غصہ تھوک دیجئے، میں آپ کو کوئی اور کمرہ دے دیتا ہوں۔ بہت ہو چکا، نادر نے جھلا کر جواب دیا۔ مجھے کھانا لاؤ اور میں یہاں سے چلتا ہوں۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور بٹوے میں سے پیسے نکال کر اس کی طرف پھینکے۔ کاش وہ اس وقت اپنی نگاہ اٹھا کر زیڈل کی طرف دیکھتا۔ اس کی آنکھوں میں بٹوا دیکھ کر وہی وحشیانہ پن جاگ گیا۔ کیلو، اس نے چند نوٹ زیڈل کی طرف پھینکے۔ آپ کھانا لے آؤ اور میں آدھی رات سے پہلے یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ جیسی آپ کی مرضی سر، زیڈل نے کہا۔ ذرا توقف فرمائیے، کھانا میں ابھی لا کے دے دیتا ہوں۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں سر کہ ہوٹل کا مالک خود آپ کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور نادر دانت بھینچ کر بڑبڑانے لگا۔ ایسا آدمی تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ کھانا بے حد لذیذ اور فرحت بخش تھا۔ نادر کا جی کھا کر بھر گیا اور اس کے اوپر کھانے کا اثر ہونے لگا۔ اس پر ایک عجیب سی مدہوشی طاری ہونے لگی اور پھر اسے یاد ہی نہ رہا کہ وہ تو یہاں سے جانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اس نے کہا، مجھے کسی ایسے کمرے میں لے چلو جہاں کوئی مکڑی نہ ہو۔ میں آپ کو کمرہ نمبر 12 میں لیے چلتا ہوں سر، زیڈل نے کہا۔ وہ میرے ہوٹل کا سب سے آرام دہ کمرہ ہے۔ اور پھر وہ اسے سیڑھیوں اور راہداریوں سے لیتا ہوا کمرہ نمبر 12 کے پاس لے گیا۔ کمرہ نہایت شاندار تھا۔ بستر کے آس پاس چھوٹی چھوٹی تپائیوں پر پھولوں کے گلدستے رکھے ہوئے تھے۔ ایک جانب میز پر پانی کا گلاس اور جگ رکھا ہوا تھا۔ پلنگ نہایت عمدہ تھا اور اس پر بچھا ہوا بستر بھی بے حد نرم اور گداس تھا۔ زیڈل کے جانے کے بعد نادر نے اندر سے قفل لگا دیا اور جلدی جلدی کپڑے اتارے اور بستر پر لیٹ گیا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ اب جلد سے جلد سونا چاہتا تھا، لیکن نامعلوم نیند کیوں نہیں آ رہی تھی۔ اتنا لذیذ کھانا کھانے کے بعد اس کے اعصاب پرسکون نہ تھے۔ وہ اندر ہی اندر ایک عجیب سی بے چینی اور اضطراب کا شکار تھا۔ اس نے کئی مرتبہ اٹھ کر کمرے کا چکر لگایا، کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا جہاں تاریکی اور سناٹے کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے سرانے رکھا ہوا لیمپ جلایا اور اپنے سوٹ کیس سے ایک ناول نکال کر پڑھنے لگا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک ناول پڑھتا رہا اور اس کے ہاتھ پیر آہستہ آہستہ بے حس ہوتے جا رہے تھے۔
اس نے یوں محسوس کیا جیسے لیمپ کی روشنی آپ ہی آپ مدھم ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بتی کا شعلہ بھڑکا اور بجھ گیا۔ اب وہ گھپ اندھیرے میں گر چکا تھا۔ اس نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ بمشکل تکیے کے نیچے رکھی ہوئی اپنی گھڑی اٹھا سکا۔ اندھیرے میں گھڑی کی سوئیاں چمک رہی تھی۔ رات کے ٹھیک 12 بج رہے تھے۔ یکایک دائیں جانب سے ایک عجیب سی آواز اس کے کان میں آئی، جیسے کوئی جاندار شے دیوار پر رینگ رہی ہو۔ وہ کان لگا کر یہ آواز سننے لگا اور پھر دہشت سے اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ پراسرار آواز آہستہ آہستہ اس کے نزدیک آ رہی تھی۔ اس نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی مگر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ چند لمحوں کے لیے آواز رکی اور پھر شروع ہو گئی۔ نادر کا جسم اب سن ہو چکا تھا۔ انتہائی کوشش کے باوجود وہ بستر سے جنبش نہ کر سکا اور وہ آواز قریب سے قریب تر آتی جا رہی تھی۔ یہ ایک مکڑی تھی۔ نادر نے اپنی پوری قوت جمع کر کے اسے دیکھنے لگا۔ اندھیرے میں نیلے رنگ کی 2 ننھی ننھی چمکدار آنکھیں اسے نظر آئیں اور پھر آہستہ آہستہ ان آنکھوں کے گرد ایک مہیب مکڑی کا جیتا جاگتا ہیولا بن گیا، جس کی 8 بڑی ٹانگیں تھیں اور انڈے کے برابر بڑا جسم تھا۔ نیلی گول رنگ کی آنکھیں نادر کو گھور رہی تھیں۔ نادر کے جسم پر کن کھجورے سے رینگنے لگے۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، جیسے اچھل کر سینے سے باہر آ جائے گا۔ وہ بڑی سی مکڑی جو تقریباً 2 فٹ دور کھڑی تھی اب بھی ٹکٹکی باندھے پتھر کے بت کی طرح اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مکڑی نے اپنی بالدار لمبی لمبی ٹانگیں چلائیں اور وہ اور قریب آ گئی۔ نادر کی آنکھیں حلقوں سے ابلنے لگیں، اس کی گلے کی رگیں پھول گئیں اور وہ پوری قوت سے چلایا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے مکڑی اپنی جگہ سے اچھلی اور نادر کے چہرے پر آن گری اور بدنصیب آدمی ایک ثانیے کے اندر اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے منہ پر دہکتے ہوئے کوئلے آن پڑے ہیں۔ اس کے حلق سے ایک لرزہ خیز چیخ نکلی اور پھر کمرے میں موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ رات تمام ہوئی اور صبح ہو گئی۔ ہوٹل کے کمرے میں ڈاکٹر نادر کی لاش کا معائنہ کرتے ہوئے بولا، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ شخص کیوں مرا ہے۔ اس کی موت کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے جسم پر کسی بھی قسم کا نشان نہیں ہے، شاید پوسٹ مارٹم سے کچھ پتہ چل جائے۔ تاہم اس کے چہرے سے اندازہ ہوتا ہے جیسے اس کی موت دہشت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یکایک اس کی نگاہ اس ننھی سی مکڑی پر پڑی جو لاش کی پیشانی پر رینگ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بے صبری سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور مکڑی کو پرے پھینک دیا۔ زیڈل جو دور سے کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا اور اپنے سنہری دانت نکالے مسکرا رہا تھا۔ اس نے اپنی کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور نوٹوں سے بھرے ہوئے ایک بٹوے کو چھوا اور مسکرانے لگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔